ان حروف مقطعات کی بھی ہے. یقین جانیے گا کہ یعنی مجھ جیسے خاکسار بھی حروف مقطعات پر کہ اس میں کیا گہرائی اور گہرائی ہے. تاکید ہے کہ ویسے ثواب زیادہ ہے, ویسے فضیلت زیادہ ہے کہ حالت مغرب عشاء کی نماز پڑھے, بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ اسے صائم کی نماز کا ثواب ملے گا. جیسے کہ سبحان اللہ. رمضان کے بعد کوشش کریں 50 آیات روز پڑھیں. 50 ہم یہ کر لیتے ہیں کہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی 10 آیتوں کو کم از کم پڑھ لے تو لم یکتب من الغافلین, اللہ تعالیٰ اسے غافلین میں نہیں لکھے گا. انشاءاللہ میرے جوان ساتھی ضرور اس طرح سے کریں کہ 10 آیات تو مسٹ رکھے, اپنے اوپر لازم واجب رکھیں ایک طرح سے کہ مجھے پڑھنی ہے. اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے. امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کا ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق. قرآن کا جو ظاہر ہے وہ بہت شگفت انگیز ہے, یعنی حیرت ناک ہے. و باطنہ عمیق, اور قرآن کا جو باطن ہے وہ بہت گہرا اور عمیق ہے. سبحان اللہ. بہت مشکل ہوتا ہے کہ دونوں صفات ایک ساتھ کسی شے میں جمع ہو جائیں, جس کا ظاہر بھی بہت تعجب خیز ہو اور جس کا باطن بھی بڑا گہرا اور عمیق ہو. تو سبحان اللہ اللہ. عز و جل کا کلام ہے یہ. اور امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر, اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو امیر المومنین کی شہادت کی مجلس سے خطاب کیا تھا اس میں نہج البلاغہ کا ذکر ہوا, تو ہم نے سوچا کہ وہیں سے بات کنٹینیو کر دی جائے قرآن کے بارے میں. تو اس لیے کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو علی کے پاس آئیے, اور علی کو سمجھنا ہے تو قرآن کے پاس جائیے. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 175 میں امیر بیان نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں یاد رکھو, قرآن کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا, اور قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ. یعنی ایک بار جب قرآن آ گیا تو تم محتاج نہیں ہو, اور قرآن جب تک نہیں آیا تو تم بے نیاز نہیں. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کہ اپنی بیماریوں سے شفا حاصل کرو, اور مصیبتوں میں سے مدد مانگو, قرآن سے مدد مانگو. بس کہ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن صامت سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے, اور قرآن ناطق سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہی مظہر ہیں. یعنی میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اس میں عجب امام کا کلام ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی ہے اپنے بندوں کے لیے قرآن کریم میں. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات کا, اس کے علم کا جو ظہور ہے نا, وہ قرآن کریم سے. تو اپنی مصیبتوں میں مولانا کو اس سے مدد مانگو, اور اس میں بدترین گمراہیوں اور بیماریوں, کفر و نفاق سے علاج موجود ہے قرآن میں, اور اس کے ذریعے سے خدا سے سوال کرو, اس کی محبت کے وسیلے سے خدا کی طرف رخ کرو. تو سبحان اللہ. قرآن کی عظمت کا بیان ہے. تو مولانا نے کہا ظاہر انیق و باطن امیر, جس کا ظاہر بڑا تعجب خیز بھی ہے, جس میں بہت فصاحت و بلاغت ہے, اور ہم بھی اپنی مجالس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نکات آپ کے سامنے عرض کرتے رہتے ہیں, جس کا باطن بڑا گہرا ہے. تو سورہ دخان میں ارشاد فرمایا کہ حامیم, یہ حروف مقطعات میں سے. دیکھیں قرآن کریم میں اس کی اتنے ڈائمنشنز ہیں کہ کس پہ میں سوچ رہا تھا کہ آج کس موضوع پہ کس طریقے سے بات کی جائے. فقط اشارہ بھی کرنا شاید تمام پہ ممکن نہ رہے. تو بہرحال قرآن کریم کی ایک بہت خوبصورت ڈائمنشن یہ ہے کہ آپ کو حروف مقطعات قرآن میں 29 سوروں کے آغاز میں غور کیجیے گا. اچھا, یہ حروف مقطعات کیوں ہیں قرآن کے سوروں کے آغاز میں؟ اس لیے کہ اس کے بہت سارے مقصد ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ اللہ عز و جل نے ان عربوں کو سمجھایا ہے جنہیں اپنی زبان پر بڑا ناز تھا کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے نا, یہ ہم نے کسی اور زبان میں یا کسی اور لیٹرز الفابet میں نازل نہیں کیا. یہ وہی الفاظ ہیں, یہ وہی حروف ہیں جنہیں تم اپنی عام بول چال میں استعمال کرتے ہو. یہ تمہارے سامنے ہے, تمہارے سامنے الف لام میم. کیا الف تم استعمال نہیں کرتے؟ لام کیا تم اپنے کلام میں استعمال نہیں کرتے؟ میم کیا تم اپنے کلام میں استعمال نہیں کرتے؟ ہا میم کیا تم ہا اپنے کلام میں استعمال نہیں کرتے؟ یا سین کیا تم یا اپنے کلام میں استعمال نہیں کرتے؟ سین اپنے کلام میں استعمال نہیں کرتے. لیکن بس تم میں اور ہمیں فرق یہ ہے کہ جب تم استعمال کرتے ہو ان حروف کو تو عام کلام بنتا ہے, جب ہم استعمال کرتے ہیں تو معجزہ بن جاتا ہے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. تو حروف مقطعات کے ذریعے سے اللہ عز و جل نے سمجھایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسی چیز جو تم سے چھپا کے رکھی ہوئی تھی اس میں قرآن نازل کیا تو پھر یہ معجزہ ہو گیا. نہیں, وہ الفاظ جو تمہارے پاس تھے تم انہیں اپنے روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے تھے. کیا کہنے. اب آپ غور فرمائیے گا, مثلا قرآن کریم کا ایک بہت سامنے کی بات, ایک معجزہ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کثرت کے ساتھ یہ آیت تکرار ہوئی ہے. اب میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں اور میں ہر دو لفظوں بات اور ہر دو جملوں بات کہوں کہ آپ سن رہے ہیں نا, سمجھ آ رہی ہے بات, پھر کہوں پھر آپ سن رہے ہیں نا, سمجھ آ رہی ہے بات, پھر دو الفاظ کہوں, پھر کہوں سمجھ آ رہی ہے نا بات, پھر کہوں دو الفاظ سمجھ آ رہی ہے نا بات. تو آپ میرے خیال میں شاید ہمیں فضل بھائی کہیں گے ایک دفعہ مائک کھول کر مجھ سے کہ مولانا صاحب اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے, بس آپ اپنی تقریر جاری رکھیں. آپ ایک تقریر میں 20 مرتبہ پوچھ چکے ہیں کہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں. تو
ایک خطیب کے کلام میں نقص ہوتا ہے کہ ایک ہی جملے کو بار بار تکرار کرے. کیا کہنے مولانا, واہ 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 واہ, بات واضح ہو رہی ہے؟ واہ 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 واہ. ایک خطیب کے کلام میں یہ نقص ہے جسے ہم تکیہ کلام بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہر دو جملوں بعد وہی لفظ کہتے ہیں, یہ تو ہر دو جملوں بعد وہی جملہ کہتے ہیں. اللہ عز و جل نے سمجھایا ہے کہ جب تم کسی کلام کی تکرار کرو تو وہ نقص ہو جاتا ہے, اور جب ہم کسی شے کی تکرار کرتے ہیں تو اسی میں حسن پیدا ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں. کہہ رہے فبی اعلی ربکم تکذبون, مل کے صلوات بھیج دیں گے محمد اور آل انشاءاللہ. اس پہ بات کریں, کچھ کہیں گے ہم کیسے اٹیچ کر سکیں اپنے آپ کو قرآن سے. تو بہرحال 29 سورے ہیں کہ جن کے آغاز کا سورہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے. مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ مقطعات یعنی قطعہ قطعہ کر کے پڑھنا. مثلا الف لام میم ہے تو ہم اسے ایک ایک حرف کر کے پڑھیں گے. الف لام میم کو علم نہیں پڑھا جائے گا, یا حامیم کو ہم نہیں پڑھا جائے گا. ایک ایک حرف کو قطعہ قطعہ یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھیں گے, اس لیے حروف مقطعات جنہیں کہتے ہیں. تو 29 اگر آپ کی اجازت ہو میں سنا دوں آپ کو جلدی جلدی سے تاکہ بچوں کے بسم اللہ. سورہ بقرہ میں الف لام میم, سورہ آل عمران میں کا آغاز الف لام میم سے, سورہ اعراف کا آغاز الف لام میم صاد سے, سورہ یونس کا آغاز الف لام را سے, سورہ ہود کا آغاز الف لام را سے, سورہ یوسف کا آغاز الف لام را سے, سورہ رعد کا آغاز الف لام میم را سے, سورہ ابراہیم کا آغاز الف لام را سے, سورہ حجر کا آغاز الف لام را سے, سورہ مریم کا آغاز کاف ہا یا عین صاد سے, کہ جو کربلا کی طرف بھی اشارہ ہے. اگر میں ممکن ہو سکا تو ان کی کچھ باتیں بھی عرض کر دوں گا میں. سورہ طٰہٰ کا آغاز طٰہٰ سے, سورہ شعراء کا آغاز طاسین میم سے, سورہ نمل کا آغاز طاسین سے, سورہ قصص کا آغاز طاسین میم سے, سورہ عنکبوت کا آغاز الف لام میم سے, سورہ لقمان, سورہ سجدہ تینوں کا آغاز الف لام میم سے, سورہ یاسین کا آغاز یاسین سے, سورہ صاد کا آغاز صاد سے, سورہ غافر کا آغاز حامیم سے, فصلت کا آغاز حامیم سے, شورا کا آغاز حامیم عین سین قاف سے, پھر زخرف دخان جاسیہ احقاف کا آغاز پھر حامیم سے, ان سب کو ملا کے حوامیم کہتے ہیں. پھر سورہ قاف کا آغاز قاف سے, سورہ قلم کا آغاز نون سے, نون والقلم. یہ ہوگا 29. ان حروف مقطعات کی بھی ہے, یقین جانیے گا کہ یعنی مجھ جیسے ایک اختصار بھی حروف مقطعات پر چند مجلسیں ہو سکتی ہے, فقط حروف مقطعات پر, کہ اس میں کیا گہرائی اور گہرائی ہے. جبکہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم, اس کی حقیقی تعویل تو کوئی جانتا ہی نہیں سوا اللہ کے اور ان کے جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا ہے, یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان حروف مقطعات کو جتنا ہم سمجھ پائیں, دیکھیں 5 آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. قرآن کے حروف مقطعات کو 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ ہیں جو 1 حرفی ہیں, کچھ ہیں جو 2 حرفی ہیں, کچھ ہیں جو 3 حرفی ہیں, کچھ ہیں جو 4 حرفی ہیں, کچھ ہیں جو 5 حرفی ہیں. اب یہ پنجتن 5 کے نام سے آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ کہ حروف مقطعات کی بھی 5 قسمیں ہیں. جو 1 حرفی ہے, مثلا نون, نون والقلم 1 حرف. مثلا قاف, آپ خود غور کیجئے گا, کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی 1 حرف کہے بس قاف یا صاد؟ اس میں کیا پیغام ہے؟ کیا کہنے, واہ 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 واہ. آپ توجہ کر رہے ہیں, یعنی صاد کہہ کے کوئی رک جا, اس میں کیا پیغام ہے؟ تو اس پہ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیے یہ چاہے 1 حرفی ہو یا زیادہ ہو, 5 حرفی تک بھی, کاف ہا یا عین صاد, ہمیں پیغام تو نہیں سمجھ میں آ رہا, یہ 5 حرفی ہے, کاف ہا یا عین صاد. تو 1 حرف بھی ہو یا 2 حرف ہو, حامیم 2 حرف ہیں. مثال کے طور پر 3 حرفی ہو, 2 حرفوں میں مثلا یاسین بہت مشہور, یاسین, طٰہٰ. اسی طریقے سے طاسین ہے, پھر 3 حرفی میں طاسین میم ہے, الف لام میم ہے, الف لام را ہے, پھر 4 حرفی بن جاتا ہے کہ الف لام میم را یا الف لام میم صاد. اب میں کہوں الف لام میم صاد, کہیں گے وہاں سے پتہ نہیں کیا ہے, کیا بات. اور 5 حرفی ہیں, کاف ہا یا عین صاد. در حقیقت دیکھیے, آپ خاص طور پر ملٹری ٹریننگ میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہائی کمانڈ سے کچھ آرڈرز ہوتے ہیں جو کوڈ ورڈز میں ہوتے ہیں. کیا کہنے, واہ 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 واہ, میری بات پہنچ سکے ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص احکامات ہیں. ملٹری ٹریننگ میں جیسے ہوتا ہے نا کہ خود ہائی کمانڈ سے کچھ خاص ایک ایسا آرڈر ہوتا ہے کہ جو خاص کسی مخصوص آفیسر کے لیے, کیا کہنے, واہ واہ. اور وہ کوڈ ورڈز میں کہ جو کسی اور کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ لائق نہیں ہے یا وہ اہلیت نہیں رکھتے کہ اس آرڈر کو سمجھ سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. بات بہت رہی. اب یہ حروف مقطعات انشاءاللہ یاد رہیں گے آپ کو کہ یہ حروف مقطعات وہ ہیں کہ جو خالق اور اپنے حبیب کے درمیان کچھ خاص راز کی باتیں, واہ 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 واہ, کچھ خاص ایسے احکامات ہیں کہ جنہیں ڈسکلوز کرنا بھی انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے, واہ 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 واہ, یا ضرورت نہیں ہے, یا انسان اس کے لیے اہل نہیں ہو, لائق نہیں ہے ابھی. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. لہذا اس کی تعویل سوائے 14 معصومین کو کوئی نہیں جانتا, یا وہ کہ جن کا علم براہ راست جڑا ہوا ہے ان معصوم ہستیوں سے. مثلاً آپ کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے واقعے میں ملے گا کہ جب کوفہ میں وہ تفسیر قرآن فرمایا کرتی تھی خواتین کے لیے, آپ کو دیکھیے جا کے واقعات میں ملے گا کہ بی بی زینب درس قرآن دیا کرتی تھی کوفہ کی خواتین کے لیے, اور اس میں بی بی نے کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر بیان فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر. اور مولا کائنات سن رہے تھے اس تفسیر کو. دیکھیں حجت
امام کے سامنے امام کا فعل حجت ہے جو امام نے کیا, امام کا قول حجت ہے جو امام نے کہا, اور تقریر معصوم بھی حجت ہے. تقریر معصوم کیا مطلب؟ تقریر اردو زبان میں ہوتی ہے گفتگو کرنا, تقریر عربی زبان میں برعکس مطلب میں, یعنی خاموش رہنا. یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہے اور آپ خاموش رہیں, چپ رہیں, تو دیکھیں میں تو ہو سکتا ہوں کہ کسی وجہ سے ڈر جاؤں یا علم نہ رکھتا ہوں, ایک کام غلط ہو رہا ہے میں خاموش رہ جاؤں, یا میں ڈر کی وجہ سے خاموش رہ جاؤں, یا اپنے تعلقات کی وجہ سے خاموش رہ جاؤں. لیکن امام علیہ السلام کے لیے تو ممکن نہیں ہے نا. تو اگر حجت کے سامنے کوئی کام انجام پا رہا ہو اور وہ خاموش رہے, اس کا مطلب ہے کہ کم از کم وہ کام ٹھیک تھا اور جائز تھا. بے شک سبحان اللہ. ورنہ اگر وہ کام مثلا منکر ہوتا تو امام پر واجب تھا کہ وہ نہی عن المنکر فرماتے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کائنات سامنے تشریف فرمائے, یعنی بی بی کی آواز کو سن رہے ہیں, اس طرح سے لکھا ہے, یعنی کہ سامنے تشریف فرمائے لیکن بارہ بی بی کی آواز کو سن رہے ہیں. اب پردے کے پیچھے ہیں یا کہاں پر ہیں, اور بی بی خواتین کے لیے کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر بیان فرما رہی, اور علی روکتے نہیں ہے بلکہ بعد میں آ کر شاباش دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اس کا مطلب ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ, آپ سمجھ میں آ رہا ہے عالمہ غیر معلمہ کا مطلب کیا ہے کہ جو امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا تھا, یعنی وہ بی بی کے جن کا علم براہ راست علم معصوم سے جڑا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو تفسیر قرآن کے لیے حروف مقطعات کی بھی تفسیر کر سکتی ہیں. تو اب دو تین باتیں بڑی اہم حروف مقطعات کے بارے میں عرض ہو گئی. ایک تو یہ کہ 29 سوروں کے آغاز میں 5 اس کی اقسام ہیں, 1 حرفی سے لے کر 5 حرفی تک ہیں. ان کی تعبیر حقیقی کوئی نہیں جانتا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے؟ یہ خاص ایک راز کی بات ہے کہ جو خالق اور محبوب کے درمیان, خالق اور اس کی خاص مخلوق کے درمیان ہے, اور انسانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم عام بول چال کرتے ہو اپنی, لیکن جب قرآن کی صورت میں ڈھل جاتے ہیں تو معجزہ بن جاتے ہیں. لہذا بس میرے محمد کو بھی اپنے جیسا نہ سمجھ لینا, اس لیے کہ بظاہر وہ تمہارے جیسے, جیسے بظاہر یہ قرآن کے حروف تمہارے جیسے ہیں, تمہارے سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. لیکن چونکہ باطن میں یہ نور ہے, ویسے ہی محمد باطن میں نور ہے. بے شک. جیسے یہ قرآن معجزہ ہے ویسے ہی محمد باطن میں معجزہ ہے, بلکہ ظاہر بھی معجزہ ہے, یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک اور لطیف بات میں آپ کے سامنے کر کے تھوڑا سا بات آگے بڑھاتا ہوں, بہت لطیف ہے یہ. اچھا, علماء نے پھر سے ایک لطیف استخراج کرنے کی کوشش کی کہ بھائی 29 سوروں میں یہ حروف مقطعات ہیں, تو آپ نے اسکریبل گیم تو پتا ہے نا سب کو. اگر الفابیٹس آپ کو دے دیے جائیں حروف مقطعات کے, سمجھ لیجیے قرآن کا یہ اسکریبل ہے, اور اس سے ملا کر آپ کوئی جملہ بنانا چاہیں تو کیا بنے گا؟ مثلاً الف لام میم صاد تا سین ہا میم عین سین قاف, اس میں کئی ریپیٹڈ بھی ہیں, تو وہ جو ریپیٹ ہوئے ان کو تو آپ ظاہر سبسائڈ کر دیں گے, جو ہر ایک میں سے ہا میم لے لیں گے, قاف لے لیں گے, نون یا سین الف لام میم تا سین میم قاف ہا یا عین, ان سب کو جملہ یہ بنتا ہے جناب کلام عرب میں کہ قرآن کی حروف مقطعات کو جوڑ لیجئے تو یہ گواہی دیتے ہیں. وہ جملہ یہ ہے کہ صراط علی حق نمسکہ, علی ابن ابی طالب کا راستہ حق ہے اور ہم وہ ہیں جو اس راستے کی پیروی کرنے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا نقطہ ہے مولانا, واہ واہ. ابھی حروف مقطعات واضح ہو رہے ہیں آپ کے سامنے, جزاک اللہ. کا مقصد واضح ہو رہا ہے, صراط علی حق نمسکہ. سبحان اللہ. تو ماہ رمضان مبارک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جلالت اور عظمت عطا کی ہے کہ اس میں قرآن کو نازل کیا. اور رمضان کا تعارف بھی آپ غور کیجئے گا, پورے قرآن میں رمضان کا لفظ ایک جگہ استعمال ہوا ہے خالی, سورہ بقرہ نمبر 185. اچھا, 4 محترم مہینے ہیں جن میں جنگ کرنا حرام ہے, رجب المرجب, ذی القعدۃ الحرام, ذی الحجۃ الحرام, محرم الحرام. ان کا بھی خالی عدد بیان ہوا ہے, نام نہیں آیا ان کا. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم, کہ اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی جن میں سے 4 محترم مہینے رکھے. 4 وہ کون سے محترم ہیں یا نام نہیں ہے؟ رمضان کا نام 1 مرتبہ ہے, لیکن شب قدر کے لیے جس میں قرآن اللہ نے نازل کیا, پورا سورہ نازل کیا اللہ نے. اور رمضان کا بھی جو تعارف ہے سورہ بقرہ نمبر 185. دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم رمضان کو سوچتے سب سے پہلا جو تصور آتا ہے وہ روزے کا آتا ہے, لازمی سی بات ہے. اچھا, روزے کے تصور کے ساتھ ظاہر ہے وہ افطار اور ہمارے یہاں کی جو خاص دسترخوان اور ان کا تصور آتا ہے. تو اس خاطر ہے کہ کیونکہ بہرحال کہتے ہیں کہ پکوڑوں کے بغیر جو ہے روزہ تو ہو جاتا ہے لیکن افطار نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اسی لیے تاکید ہے, فقہی مسئلہ بھی چلیں عرض کر دو ساتھ میں, تاکید ہے کہ ویسے ثواب زیادہ ہے, ویسے فضیلت زیادہ ہے کہ حالت روزہ ہی میں انسان مغرب عشاء کی نماز پڑھے, بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ اسے صائم کی نماز کا ثواب ملے گا. جبکہ ٹیکنیکلی روزہ اسی وقت ہی بس ختم ہو گیا کہ جب وہ مغرب کا وقت ہو گیا, اصل میں تو روزہ خود بخود مکمل ہو گیا, لیکن روزے دار کی نماز کا ثواب ملے گا چونکہ اب تک وہ بھوک اور پیاس کے عالم میں
नमाज मगरिब और इशा अंजाम दे रहा है, ये हदीस में है। लेकिन दो इसमें एग्जेम्पशन है। एक एग्जेम्पन ये है कि अगर दस्तरखान पर कोई और अजीज मोमिन आपका इंतजार कर रहा है तो इतना मोमिन के हक का एहतराम है, अब वो नमाज डिले कर दो लेकिन पहले उसके साथ दस्तरखान पर बैठ जाओ ताकि वो इफ्तार कर ले तुम्हारे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके मोमिन का एहतराम है। इस तरह से आपने मुस्ताहब रोजे में भी सुना हुआ ना कि अगर मुस्ताहब रोजा आपने रखा हुआ है और कोई मोमिन आपको दावत दे, आप रोजा खोल लें, तो रोजे का भी सवाब मिलेगा, उस मोमिन की दावत को कबूल करने का भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलबत्ता ये कि थोड़ी सी सीरियस दावत हो, यानी वाकई एक दावत हो, यानी हमारे यहाँ पता नहीं अंचोली जाफर तैयार, या मैं किसी खास इलाके का नाम लेने का मकसद ये नहीं, चाहे रिजवी अपने इलाका सोल्जर बता सब जहाँ मोमिन रहते हैं, तो कई मरतबा वो खजूरें लेकर रजब शाबान में घूम रहे होते हैं, जो कोने गली में मिला अस्सलाम वालेकुम या रोजा खोल लीजिए, वो कत्ले आम रोजे का हर गली के कोने में कर रहे होते हैं। तो कहने का मकसद है कि वो कोई वाकई एक जेन्युइन दावत है। दावत का मतलब जरूरी नहीं कि बाकायदा कोई बुफे सिस्टम लगा होगा, लेकिन दावत का मतलब है कि चाहे उसने सादा ही से आपसे कहा है कि मसलन ये मेरे साथ आप रिफ्रेशमेंट ले लीजिए, कोई समोसा है, कोई भगोड़ा है, कोई साथ में शरबत है, कोई चीज है, उसने आपके लिए कहा और आपके लिए मुस्तहब है, ज्यादा बेहतर ये है कि आप रोजा खोल लें, रोजे का भी सवाब, दावत मोमिन कबूल करने का भी सवाब। तो मोमिन का एहतराम इतना है। तो चले ये बात भी आ गई। रमजान में क्या किया जाए? रमजान में इफ्तार वैसे डिले करते हैं, मगरिब इशा की नमाज पहले पढ़े, लेकिन अगर कोई मोमिन बुला रहा है और मोमिन इंतजार कर रहा है, एक एग्जेम्पशन ये। दूसरा एग्जेम्पशन क्या है कि पहले रोजा खोल लो, बाद में नमाज पढ़ लेना, कोई बात नहीं, नमाज थोड़ी डिले हो जाए। दूसरा एग्जेम्पशन ये है कि नमाज में तवज्जो नहीं रह पा रही, ये शरई मसला है, फौजुल मसाइल में लिखा हुआ है। खुशू व खुशू अगर ना रह पाए तो वो जो मैंने मिसाल दी थी हमारे इफ्तारियों की, कि मिसाल तौर पर अब एक मोमिन है, बेचारे रोजा रखा है, खासतौर बुजुर्गों के लिए भी होता है मामला और बाज़ औक़ात हम जवानों के लिए भी होता है, कोई अल्लाह अकबर और दिमाग में घूम रहा है कि भाई कोई रूह अफजाई खत्म ना कर दे बस यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पता नहीं बड़े बच्चे थे नहीं बच्चे थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना वाह 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 वाह, एक बात से बात निकल रही है। तो इसमें बेहतर ये है कि पहले इफ्तार कर लें, तसल्ली कर लें, नमाज खुशू खुशू के साथ पढ़ें। देखिए नमाज के खुशू खुशू का कितना ज्यादा मकाम और एहतराम है। वो एक मोमिन के लिए मौलाना साहब नमाज पढ़ा रहे थे, 4 रकत की नमाज थी, तो 3 रकत पे वो तशहुद पढ़ने लगे, तो पीछे से एक मोमिन ने बिहौलिल्लाह कह के वो खड़े हो गए कि नहीं अभी 3 रकत हुई। तो जब जमात खत्म हुई तो उन्होंने मौलाना साहब ने उन साहब से कहा कि आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे तज़क्कुर दे दिया, तो बाकी किसी और ने नहीं दिया, आपको एक ख्याल आ गया कि भाई तीसरी रकत में तशहुद में पढ़ रहा हूं, तो आपका तज़क्कुर देना बड़ा शुक्रिया आपका। उसने कहा नहीं मतलब बात असल में यह है कि जो आपकी 4 रकत की नमाज होती है ना, उसमें मैं अपनी 4 दुकानों का हिसाब करता हूँ, अभी तक 3 का हिसाब हुआ था, 3 का हिसाब हुआ था, अभी 1 का बाकी था, तो मैं समझ गया कि अभी ये 4थी रकत बाकी है। तो ये भी कुछ बड़ी अहम बातें हैं रमजान और रोजों के बारे में, नमाज के बारे में। और नमाज ऐसे जरा आप सोचिएगा कि रमजान का तारुफ किस तरह से कुरान में, रमजान का तारुफ जो जहाँ से मेरी बात शुरू हुई थी कि रमजान में जो पहला ख्याल हमारे जहन में आता है वो रोजा, यकीनन अहम तरीन इबादत है रोजा, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो रमजान का तारुफ करवाया कुरान में वो रोजे के जरिए नहीं करवाया। रोजे की आयत अलग है, शाहरो रमजान, रमजान का महीना अल्लज़ी, ये महीना वो है, ये डेफिनेशन हो रही है रमजान की, उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रमजान का असल तारुफ कुरान से, बेशक बेशक उर्दू से नहीं है, असल में नुज़ूल कुरान से रमजान का तारुफ है। इस खातिर है कि अगर किसी पर रोजा माफ भी है, मसलन कोई एजेड है वो रोजा नहीं रख सकते, कोई मरीज है रोजा नहीं रख सकता, कोई मुसाफिर है रोजा नहीं रख सकता, एक खातून है अपने खास अय्याम में वो रोजा नहीं रख सकती, तब भी रमजान की अजमत और जलालत को हासिल कर सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों में फर्क है। हम ये समझते हैं कि भाई रोजा अगर माफ हो गया तो भाई रमजान भी गया खत्म, ना 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 ना, रोजे की इबादत अल्लाह ने साकित की है, रमजान में आप मौजूद हैं, रमजान हरमुल्लाह है। क्या कहने मौलाना, वाह 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 वाह। इसी तरह का बशर हूं, कहने का मकसद है कि बल यूहा इलैया, आगे कह दिया ना, मुझ पर वही नाजिल होती है, तो क्या हम पर वही नाजिल होती है तो हमारी तरह के बशर है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फरमाया कि मैं नूर हूं लेकिन बशर बना कर भेजा गया हूं ताकि तुम्हारी हिदायत कर सकूं, ताकि तुम उससे कबूल कर सको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कुरान की हकीकतें वाज़ेह हो रही हैं। वाह 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 वाह। अल्लाह ताला ने इसको नाजिल किया और करार दिया अरबी में। और फिर मेरे मौला ने आखिरी जुमला कहता हूं कि
خطبہ نہج البلاغہ جو خطبہ نمبر 192 ہے، خطبہ قاسیہ کے نام سے جو بڑا معروف ہے، اس میں میرے مولا نے قرآن کے بارے میں اور خود رسول اللہ کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کے بارے میں بیان کیا. اب عربی کا اس وقت نہیں بچا. مولا نے کہا کہ مجھے پہچانو کہ میں نے کم سنی ہی میں عرب کے سینوں کو زمین سے ملا دیا. یہ مولا اپنے بارے میں بیان فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے ربیعہ اور مضر کی سینگوں کو توڑ دیا اور تمہیں معلوم ہے کہ میں رسول اللہ سے کس قدر قریب ہوں اور میری منزلت کیا ہے رسول اللہ سے. اور بیان کرتے 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 کہ رسول اللہ مجھے بچپنے میں اپنے گود میں لیتے تھے، اس طرح سے مجھے جگہ دیتے کہ مجھے اپنے سینے سے لگا کر رکھتے تھے اور اپنے بستر پر مجھے جگہ دیتے تھے، اپنے کلیجے سے لگا کر رکھتے تھے اور میں مسلسل ان کی خوشبو کو سرفراز ہوا کرتا تھا. یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، واہ 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 کے بارے میں. اور غذا کو اپنی دانتوں میں چبا کر مجھے کھلاتے تھے. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. تعلق ہے رسول اللہ کا مولا کائنات سے، اور انہوں نے میرے بیان میں نہ کسی کمی کو پایا نہ میرے عمل میں کسی غلطی کو دیکھا. مولا کائنات کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. شب و روز یہی سلسلہ جاری رہتا اور وہ اپنے بہترین اخلاق مجھے سکھلاتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور میں رسول اللہ کے ساتھ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اتباع الفصیل اثر ام میں، کہ میں رسول کے پیچھے ایسے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. وہ روزانہ میرے سامنے اپنے اخلاق کا ایک نمونہ پیش کرتے مجھے. اب یہ آپ اپنے آپ سے قیاس نہ کیجیے گا اور ہم اپنے آپ سے قیاس نہ کریں کہ کوئی اخلاق کی ایک بات سکھا رہے ہیں. یہ نور کی باتیں ہیں کہ رسول اللہ مجھے اخلاق کا ایک دریچہ میرے سامنے کھولتے اور پھر مجھے اس کی اقتداء کا حکم دیتے. اور وہ سال میں رسول اللہ کے ساتھ غار حرا میں تھا. مولا کائنات کہہ رہے ہیں، اب نزول وحی کی بات کر رہا ہوں جیسے نزول قرآن آخر میں ختم ہو رہا ہے، بس یہ اختتام تک بات پہنچ رہی ہے کہ میں صرف انہیں دیکھتا تھا اور دوسرا کوئی نہیں ہوتا تھا. اور اس وقت رسول اللہ اور حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں کہ جو دعویٰ اسلام کرتا. آئے آئے. اور ان کا تیسرا میں تھا. میں نور وحی کا مشاہدہ کرتا تھا جو وحی نازل ہوتی تھی نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اور خوشبو رسالت سے میرا وجود معطر ہو جاتا تھا. لقد رمیت رنت الشیطان، اور میں نے شیطان کی چیخ سنی جب وحی نازل ہو رہی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق والی وحی. اللہ. میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ چیخ کس کی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ شیطان کی چیخ ہے جو آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے اس لیے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کاش ہم قرآن کو سمجھ پاتے اور کاش اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا پاتے. وہ مجھے ایک ایران کے خطیب تھے، انہوں نے ایک جگہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ ایک صاحب ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے قرآن ٹیکسی میں لگایا ہوا تھا، قرآن کی تلاوت. تو ایک پیسنجر جیسے ہی بیٹھے نا تو انہوں نے دیکھا قرآن کی تلاوت لگی ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کوئی مر گیا ہے جو قرآن کی تلاوت لگائی ہوئی ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ کوئی نہیں مر گیا، ہمارے ضمیر مر گئے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا. واہ 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 واہ. اس لیے کہ جہاں کہیں قرآن لگا ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں پہلے خیال آتا ہے کہ کوئی مر گیا ہوگا اسی لیے پڑھا جا رہا ہے قرآن، اللہ. اس کے علاوہ ہم پڑھتے نہیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہ کریں، یہ بھی ایصال ثواب کے لیے بڑا اہم ہے، ہماری روحانی ترقی کے لیے بھی اہم ہے، لیکن آگے کی سوچ کوشش کریں. حدیث میں آیا ہے ینبغی للمسلم ان یقرأ 50 آیۃ فی کل یوم و لیلہ. ایک دستور العمل بھی تو دے دیا جائے نا. ہر مسلمان کے لیے ریکمینڈڈ سزاوار ہے کہ دن یا رات میں کم از کم 50 آیتوں کی تلاوت کریں. یہ حدیث میں لفظ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ رمضان کے بعد کوشش کریں 50 آیات روز پڑھیں. اگر کوئی 50 نہ پڑھ سکے، مولانا صاحب ہم بڑے بزی ہوتے ہیں، ہمارا بڑا کام ہوتا ہے. بزی بھی کس چیز میں ہوتے ہیں؟ نیٹ فلکس میں بزی ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ بزی ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ 2 گھنٹے نکل جاتے ہیں، اس کا میسج یہ تو اس گروپ میں یہ تو وہ تو وہ. یہ تو ہمارا بزی ہونا ہے، کیا کریں. لیکن چلے آپ اگر بہت ہی مصروف ہیں، پوری دنیا آپ چلا رہے ہیں اور اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم 50 آیتوں کو پڑھ سکیں، تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی 10 آیتوں کو کم از کم پڑھ لے تو لم یکتب من الغافلین، اللہ تعالیٰ اسے غافلین میں نہیں لکھے گا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تو یہ ایک اور سٹینڈرڈ دے دیجیے گا کہ 50 نہیں کر سکتے 10 تو کر لو کم از کم. کیا کہنے. واہ 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 واہ. یاد رہے گا انشاءاللہ. میرے جوان ساتھی ضرور اس طرح سے کریں کہ 10 آیات تو مسٹ رکھے اپنے اوپر، لازم واجب رکھیں ایک طرح سے کہ مجھے پڑھنی ہے اور اس کا ٹرانسلیشن مجھے دیکھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سادہ سی تفسیر لے لیں. علامہ ذیشان جوادی صاحب علیہ اللہ مقاموں کا ترجمہ اردو زبان میں، البتہ وہ اس کا حاشیہ وہ دیکھیں. انگلش کی کوئی سادہ تفسیر اب میں اس وقت تو کوئی ریکمینڈ نہیں کر پاؤں گا، لیکن آپ دیکھ لیں کوئی بھی اچھے کسی عالم کا ترجمہ ہو جو اہل بیت سے مودت اور ان کی ولایت رکھتے ہیں، ان کا ترجمہ پڑھیے گا. ورنہ رب تعالی القرآن والقرآن یلعن. حدیث میں یہ بھی ہے کہ کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن انہیں پہ لعنت کرتا جاتا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ولا یزید الظالمین الا خسارا. ظالم سے خسارہ بڑھ جائے گا اس سے. تو بس بات ختم کرنے لگا. سمعت رنۃ الشیطان، کہتے ہیں میں نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی. رسول اللہ نے کہا یہ شیطان کی آواز ہے اس لیے کہ آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا
اور انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، اے علی تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. بس یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو. یہ ارشاد فرما دیا کہ الا انک لست بنبی، بس یہ کہ تم نبی نہیں ہو، ولکنک وزیر، تم وزیر ہو میرے، وانک لعلی خیر، اور سارا خیر اے علی تم تک پہنچائے. اب مجھ سے آیتوں کو سن کے مجھے اجازت دیجیے گا. اقرا بسم ربک، یہ آیت نازل ہوئی تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی. جب رسول اللہ نے کہا اے علی تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں. ذرا ان آیتوں کو اس انداز سے بھی کھول لیجئے گا. اقرا، ان میں 5 الفاظ وہ ہیں جو 2 مرتبہ تکرار ہوئے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. اقرا 2 مرتبہ تکرار ہو گیا. اقرا بسم ربک، ترجمہ کیا ہے؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا ہے، جس نے تمہیں خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے بنایا. اقرا وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ وہ بڑا کریم پروردگار ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھلایا جو وہ جانتا نہیں تھا. ٹھیک ہے، ترجمہ یہ اقرا 2 مرتبہ تکرار ہوا. اب پھر سنیے گا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. رب کا لفظ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. رب 2 مرتبہ تکرار ہوا. اب پھر سن لیجئے گا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. خلق 2 دفعہ تکرار ہوا. بے شک بے شک. پھر سن لیجئے گا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. واہ واہ واہ. پھر سن لیجئے گا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. علم 2 دفعہ تکرار ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. 2 اقرا، 2 مرتبہ رب کا تکرار، کا لفظ تکرار. 2 خلق، 2 انسان، 2 علامہ. یعنی اگر میں اس کا ترجمہ کروں، 2 قراتیں، 2 تربیتیں، 2 خلقتیں، 2 تعلیمیں، 2 انسان. کیا کہنے مولانا. واہ 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 واہ. کہاں لے کے جا رہے. واہ 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 واہ. یہ بات کیسی آپ جیو جیو جیو. واہ 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 واہ. یہ قرآن کے تو رموز اس طرح سمجھ میں آئیں گے. واہ 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 واہ. جیو مولانا. 2 قراتیں، 2 تربیتیں، 2 خلقتیں، 2 تعلیمیں، 2 انسان. مجھے بتلاؤ کہ وہ کون ہے مصطفیٰ کے ساتھ کہ جو وہی کو اس طرح سے دیکھ رہا تھا جیسے مصطفیٰ دیکھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اور ایسے رب سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے کہ جیسے خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم حاصل کیا کرتے ہیں. کیا وضاحت کی ہے قبلہ نے. واہ 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 واہ. بس عزیزوں بات ختم کرنے لگا ہوں. اس وقت ظاہر ہے کہ میں خود بھی حالت روزہ سے ہوں اور میں اب فوراً نماز مغرب کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا. ایک جگہ پر امام بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انی تارک فیکم الثقلین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی، لانے کی توفیق عطا فرمائے. اے رب العزت، محمد کا رمضان کے مہینے میں اور قرآن کریم کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. قرآن کو ہمارا شفیع قرار دے. قرآن شفیع. اور اے پروردگار، کچھ لوگوں کی قرآن شکایت بھی تو کرے گا نا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ شکایت کریں گے ایک تو کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اور قرآن بھی خود شکایت کرے گا کہ میں پڑھا رہتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی مجھے کھولتا نہیں تھا، کوئی مجھے دیکھتا نہیں تھا، کوئی مجھے پڑھتا نہیں تھا. قرآن شکایت کرے گا. اے پروردگار، قرآن کی شکایت میں ہم نہ شامل ہو جائیں، بلکہ نور قرآن اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگیوں میں نافذ ہو. قرآن اور اہل بیت ہم سے راضی ہو. قرآن ایک زندہ وجود ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ بس ایک چیز ہے. قرآن کا نور ایک زندہ وجود ہے. پروردگار تو قرآن کو ہم سے راضی فرما دے. قرآن کی شفاعت سے ہمیں بہرہ مند فرما دے. ہماری زندگیوں کو اور ہماری قبروں کو منور فرما دے. قرآن ناطق حضرت حجت یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے. السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطیبین. مولانا ذرا مریضوں کے لیے دعا کروا دیجیے گا نا پلیز. وہ کافی کچھ مریض بہت علیل ہے تو ان کے لیے ذرا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 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 السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد.